بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باقیت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، طاقتور حلقے امریکی وفد زمان پارک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بنایا تھا الیکشن کی تاریخ دینے کے متعلق، اس نے کل فیصلہ سنا دیا۔ جس طرح میں نے کل کے ویلاگ میں یہ بتا دیا تھا کہ 3-2 سے فیصلہ سنایا جائے گا، تو میری بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین اکرام، فیصلہ کیا ہوا آپ نے سن لیا، تو مختصر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنایا کیا گیا۔ ناظرین اکرام، فیصلہ یہی تھا کہ کس کے اختیار میں ہے کہ تاریخ الیکشن کی اناؤنس کرے۔ تو کے پی کے اور پنجاب میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھا۔ ڈیفرنس یہ تھا کہ پنجاب میں جو تھے اسمبلی تحلیل کر جو اسمبلی اس وقت وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے موو کی تھی گورنر پنجاب کی جانب تحلیل کرنے کی، تو اس پہ گورنر صاحب نے اپنے دستخط نہیں کیے تھے، جو 48 گھنٹے کے بعد فوراً جو ہے خود بخود ہی تحلیل ہو گئی تھی، کیوں یہ آئین میں موجود ہے۔ لیکن کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے باقاعدہ اس اسمبلی پہ دستخط کر دیے تھے اور تحلیل کر دی تھی اسمبلی، یہ فرق تھا۔ تو یہاں پہ صدر مملکت نے جب تاریخ دے دی الیکشن کی کے پی کے اور پنجاب میں دونوں میں، تو یہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے یہ جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو اقدام اٹھایا صدر مملکت نے وہ درست ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ گورنر کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے نہ دستخط کیے، ان کا رول اس میں ختم ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کرے اور الیکشن کی تاریخ دے۔ تو صدر مملکت نے تو 9 اپریل کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے کہتے تھے کہ صدر کا تو اختیار ہی نہیں، الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ ہم نے قانونی ماہرین سے پوچھا ہے، ہم صدر سے ملاقات نہیں کریں گے، اجلاس ان کے بلائے اجلاس میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے مشاورت کرنی ہے اور تاریخ دینی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں 9 اپریل سے کوئی 1-2 دن پہلے ہو سکتا ہے یا بعد میں 13 اپریل سے پہلے الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں، 90 دن پورے ہو رہے ہیں۔ تو کے پی کے میں الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے گورنرز کے ساتھ جو گورنر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے تاریخ دینی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ فیصلہ آ گیا، الیکشن شروع۔ اسی سنا میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور بتایا کہ یہ کسی کی نہ ہار ہوئی ہے نہ جیت ہوئی، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ میں پاکستانی پوری قوم کی جانب سے عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ انشور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری پاکستانی قوم اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جتنے بھی امیر ممالک ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اس لیے کہ وہاں انصاف کیا جاتا ہے، انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں جب عدالت عظمیٰ نے مجھے بلایا ہائی کورٹ میں تو میں نے پیش ہوا، میں تو وہاں میرے ساتھ جو کارکن تھے ان پہ پرچے کٹوا دیے گئے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھ پہ دہشت گردی کے پرچے کٹوا دیے جاتے ہیں۔ اب میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تو مجھ پہ 2 نئے مقدمے دائر کر دیے گئے۔ یہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے ملک پاکستان میں؟ ایک طرف نواز شریف صاحب کی بیماری کا جب وقت تھا تو مجھ سے گارنٹی مانگی جا رہی تھی کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو گارنٹی دیتے ہیں آپ، اگر ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی مرض اتنی بڑھ گئی ہے تو ان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے، ان کی جان چلی جاتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ مجھے
عدالتوں میں طلب کیا جاتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ حملہ ہوا قاتلانہ، مزید خطرہ ہے حملے کا، تو میری جان کا کچھ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بھی انہوں نے باقاعدہ سوال رکھا۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے اعلان کیا کہ ہفتے کے روز ہم ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں الیکشن کمپین کا آغاز کرنے کے لیے ہم میٹنگ رکھ رہے ہیں، اس میں باقاعدہ ہم آئندہ کا لاہ عمل بھی دیں گے کہ ملک کو اس موجودہ صورتحال جو دلدل میں انہوں نے دھکیل دیا امپورٹڈ حکومت نے، اس سے کیسے نکالنا ہے، کیسے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، یہ بھی میں لاہ عمل ہفتے کے روز دوں گا، اور کدھر کدھر کہاں کہاں جلسے جو ہے ہم نے کرنے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، نیٹ ورک باقاعدہ نقشہ بنایا جائے گا کہ کس طرح ہم نے کس جگہ پہ جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی، یہ پاکستان کے آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، زمان پارک میں رات کے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے پارلیمنٹری وفد نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں باقاعدہ ملاقات کی، جس میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر مسعود محمود وہ بھی شامل تھے۔ 5-6 رکنی وفد تھا جو امریکی پارلیمنٹرین تھے، انہوں نے ملاقات کی اور باقاعدہ علیحدہ ملاقات بھی کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ تو یہ ناظرین اکرام بالکل زمان پارک جو ہے وہ اب نقشہ پیش کر رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، کیونکہ جتنے بھی اب امریکی طاقتور حلقے ہوں یا دوسرے تیسرے سب ملاقاتیں کرنا شروع کر گئے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ۔ سب کو علم ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والا وزیر اعظم پاکستان کا عمران خان ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، عمران خان صاحب نے باقاعدہ یہی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے، تصویر بھی شائع کی گئی ہے، شیئر کی گئی ہے امریکی وفد کی، اور خان صاحب نے دوبارہ یہی اپنے گفتگو میں اپنی ملاقات میں بتایا امریکی وفد کو کہ پاکستان ذاتی کسی کی انا کی خاطر ہم کسی ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ملکوں کے تعلقات ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ملک پاکستان برابری کی سطح پر ہر ایک ملک کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہی پیغام دوبارہ خان صاحب نے دیا جس طرح پہلے دیتے تھے کہ برابری کی سطح پر ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں ہر ایک ملک کے ساتھ، تو ہونا بھی ناظرین اکرام ایسا ہی چاہیے۔ تو انہوں نے دوبارہ یہ، کچھ لوگ کہتے تھے کہ امریکی جو سازش تھی اس سے ہٹ گئے ہیں خان صاحب، نہیں، بلکہ انہوں نے وہی بیان رکھا ہوا ہے کہ امریکی برونی طاقتوں کی وجہ سے میری حکومت کو رجیم چینج کے ذریعے گرایا گیا، اور میر جعفر اور صادق کا کردار پاکستان میں سے ادا کیا گیا، کچھ لوگوں نے کیا جن کے نام وہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یوں ملاقات کی امریکی وفد نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں۔ رخ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی جانب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جو انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے، جس طرح ان کے والد محترم نے اپنایا ہوا تھا کہ اس وقت ایڈیٹنگ کا دور نہیں ہوتا تھا، لیکن تصویریں بنا کر بے نظیر صاحبہ کی وہ جہازوں سے گراتے تھے۔ اب ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا ہوا ہے، نہ کسی جج کو بخشتے ہیں، نہ کسی آرمی کو بخشتے ہیں، کسی جرنیل کو بخشتی ہیں، نہ کسی سیاستدان کو بخشتی ہیں۔ تو یہ اداروں کی جو تضحیق کر رہی ہیں اس کے خلاف ایک لیا میں ان کے خلاف لیا کی عدالت میں درخواست دائر ہے، ایک سکھر کی مقامی عدالت میں پی ٹی آئی کے ورکر نے درخواست دائر کی تھی، جس کا باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے مقامی عدالت نے مریم نواز صاحبہ کو، جو اداروں کے خلاف تضحیق امیز بیانات دیتی ہیں، رویہ اپناتی ہیں۔ تو ماڈل ٹاؤن کا جو ایس ایچ او اس کو بھی طلب کر لیا ہے، نوٹسز باقاعدہ جاری کر دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، یوں لگ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا چاہتی ہیں، پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں، انتشار کی سیاست چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو لیڈر منوانا چاہتی ہیں۔ اس لیے ناظرین اکرام، سکھر کی عدالت نے باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیا ہے ان کو، جو اداروں کے خلاف یہ تضحیق امیز رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مریم نواز صاحبہ کی تو خواہش یہ ہے کہ مجھے لیڈر تسلیم کیا جائے، جس طرح خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا زیبا چودھری کے خلاف جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے، تو جج صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بیان نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی یہ خواہش ہو کہ مجھے بھی عدالت عالیہ طلب کرے اور مجھے بھی یہ فرما دیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسے بیان نہیں دیتا،
تاکہ میں بھی پاکستان کے لیڈروں میں شامل ہو سکوں، مجھے بھی لیڈر تسلیم کیا جائے، پاکستانی قوم کو یہ سننے میں آ جائے کہ میں بھی لیڈر ہوں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی یہ خوش فہمی ہو، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ چل رہے ہیں آج تک کے ملک پاکستان معاملات۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔